السلام. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. برادران اسلام، حقوق اور ذمہ داریوں سے متعلق باتوں کا مذاکرہ کیا جا رہا تھا. میاں اور بیوی کے حقوق کا تذکرہ سے پہلے کے جمعہ میں رہا. جانتے ہم سب ہیں، لیکن مذاکرہ کرنا پڑتا ہے. قرآن پاک میں ہے کہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یاد دلاؤ اور نصیحت کرو. ایمان والوں کو یاد دلانا اور نصیحت کرنا فائدہ پہنچاتا ہے. اگرچہ بعض مرتبہ بعضی چیزیں علم میں نہیں بھی ہوتی اور علم بھی مل جاتا ہے، لیکن عموماً جو دین کی کامن باتیں ہوتی ہیں وہ معلوم ہوتی ہیں مسلمانوں کو، مگر توجہ نہیں ہوتی اس پر اور اہتمام نہیں ہوتا، اس کا اہمیت ذہن سے نکل جاتی ہے. جب پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا مذاکرہ ہوتا ہے تو پھر توجہ ہو جاتی ہے، اہتمام پیدا ہو جاتا ہے. آج کی اس مجلس میں، اور ہو سکتا ہے اس کے بعد کچھ اور، اس میں والدین کے حقوق کے تذکرے کا مذاکرے کا زیادہ ہے. والدین کی ایک تو خاص ذمہ داریاں ہیں، ان کو جاننا، اور ایک بحیثیت مجموعی ان کے بارے میں قرآن اور حدیث کے ارشادات ہیں کہ جس سے ایک ذہن بنانا پہلے سے اور آدمی عظمت کو لے لینا، ان کی خدمت اور ان کی عظمت اور ان کی محبت اور ان کی راحت رسانی کو. یہ دو طرح کی چیزیں اس میں ہوتی ہیں. پھر اس درمیان میں کچھ چیزیں انبیلنس ہیں. بعض مرتبہ ماں باپ جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ اپنا حق جتاتے ہیں، جتنا بھی جتائے کم ہے، لیکن بعض چیزوں میں خاص اپنی اولاد کے لیے ان کو نہیں ہے اجازت کہ وہ ایسا کرے، مگر وہ نہیں مانتے، اس میں ضد کرتے ہیں. بعض مرتبہ یہ بات بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ بعضی اولاد اپنے ماں باپ کی اتنی فرما بردار ہوتی ہے کہ جو باتیں ان سے نہیں پوچھنے کی ہوتی ہیں وہ بھی ان سے پوچھتی ہے. ہمارے پاس کیسے ایسے بہت آتے ہیں کہ صاحب بیوی نے شکایت کی کہ ہمارے میاں جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی بہت سنتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی یہ تو بہت اچھی بات ہے، اسلام تو یہی کہتا ہے کہ بہت سنتے. تو پھر وہ بتاتے ہیں تفصیل کہ وہ بہت سنتے ہیں کا کیا مطلب ہے. اب جو باتیں گھر کی، میاں بیوی کی، گروسری لانے کی، دوا لا کے دینے کی، کوئی چیز دلانے کی، اس کو کوئی بھی ہے وہ بھی ماں سے پوچھ رہے ہیں، وہ بھی باپ سے پوچھ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ تو تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے پھر بیوی کو. ایسا نہیں کہا گیا. ماں باپ سے ماں باپ کی اطاعت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہونے کے بعد، آپ کی شادی ہو جانے کے بعد آپ اپنے انڈیویجول معاملات میں بھی ان پر ڈپینڈ رہیں اور اپنی عقل کو استعمال ہی نہ کریں. تو بعض اولاد جو ہے ماں باپ کی ماننے کا مطلب یہ لیتی ہے کہ بس اپنی عقل ہی یوز نہیں کرنا، وہ بھی غلط ہے، اس سے بڑی تکلیف ہو جاتی ہے. تو یہ تھوڑی سی کچھ بیلنس کی چیزیں اس میں ہوتی ہیں، اور وہ نہیں پوری بات نہیں جاننے کی وجہ سے ہوتی ہے بات. تو مذاکروں سے اس طرح کے یہ چیزیں صاف ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ان میں سے کچھ چیزوں کا ذکر آئے گا. سب سے پہلی بات تو میرے بزرگوں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اختیار کرنے کا حکم ہے اور شرک سے بچنے کو کہا گیا ہے کہ اس دنیا کا سب سے بڑا گھناؤنا عمل، نہ بخشا جانے والا عمل، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈیسائیڈ ہے کہ اس کو بخشا نہیں جائے گا، وہ شرک ہے. بظاہر اس میں کوئی گندگی نہیں کھاتا آدمی، کوئی گندی بات بولتا نہیں آدمی ظاہر میں نظر آنے کے اعتبار سے، مگر اصل گندگی اور اچھائی جو ہے وہی ہوتی ہے جو اللہ کے پاس اچھائی اور گندگی شمار ہوتی ہے. شرک سب سے بڑی گندگی ہے
دنیا میں کوئی گندگی ہے ہی نہیں اتنی بڑی. جانوروں کی غلاظت کوئی آدمی کھائے تو وہ اتنا گندا نہیں ہے، جو شرک کرنے والا اس سے زیادہ بھی گندا ہے، اس سے بھی زیادہ گندا ہے. انما المشرکون نجس، شرک کرنے والے گندے ہوتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں، کیونکہ یہ آدمی کی روحانیت کو گندا کر دیتا ہے، اس کے دل کو گندا کر دیتا ہے. اس لیے اس گندگی کے ہوتے ہوئے آدمی کے کوئی عمل کا اعتبار نہیں ہوتا. اسی وجہ سے کیا ہے، شرک سے برات وہ دل کی پاکی ہے، پھر آپ پر نماز کی پاکی ہے، وضو وغیرہ کا حکم لاگو ہوتا ہے. اگر ایک آدمی وضو کر رہا ہے، غسل کر رہا ہے، روزانہ نہا رہا ہے، غسل شاور لے رہا ہے، اور اس میں اس کے دل میں شرک ہے تو وہ پاک تھوڑی ہو رہا ہے، وہ پاکی وہ نماز کے قابل ہی نہیں ہوتا، وہ کسی عبادت کے قابل نہیں ہوتا. وہ تو اس کے جو مقابلے میں چیز ہے وہ توحید ہے. اللہ پاک نے اس بات کا فیصلہ فرمایا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ تم نہیں عبادت کرنا مگر اللہ کی، صرف اللہ ہی لائق عبادت ہے. اور عبادت یعنی عاجزی اور ذلت کو ظاہر کرنے کے جو طریقے اللہ نے اپنے لیے مختص فرما لیے ہیں وہ کسی اور کے ساتھ نہیں کیے جا سکتے. عبادت کا یہ مطلب نماز بھی ہے، اس میں روزہ بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، نماز کے پورے اعمال ہیں، روزہ ہے، یعنی خالی نماز پوری بھی ہے، اور نماز کے جو جتنے اعمال ہیں، رکوع سجدہ وغیرہ، نماز اور نماز کے اعمال، روزہ اور زکوٰۃ اور حج اور قربانی اور طواف اور عمرہ، نظر، یہ سارے خاص چیزیں ہوتی ہیں، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کہلاتی ہیں. وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہوتی. نہ نظر مالی کسی کے اور کے لیے، نہ نظر جاری کسی اور کے لیے. مال کا نذرانہ بھی کسی اور کو پیش نہیں کر سکتے آپ، اور جان کا نذرانہ بھی پیش نہیں کر سکتے. اور اسی لیے دین کے جو اصطلاحات ہیں ان کو بدلنا نہیں کبھی. مطلب نظر جو ہے نا عبادت سے اس کا تعلق ہے. اسلام میں ایصال ثواب حق ہے، لیکن اس کو نظر کے معنی دینا یا نیاز کے معنی دینا یہ مناسب نہیں ہوتا ہے. دین کا کانسیپٹ بدلتا ہے. اس سے علماء منع کرتے ہیں ایسی چیزوں سے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظر جو ہے اللہ کے لیے خاص نہیں ہے، پھر یہ مطلب بن جاتا ہے. حالانکہ بولنے والا اس کو ایصال ثواب کے معنی میں لے رہا ہے، لیکن آپ کو کیا پہنچتا ہے کہ آپ اپنا نیا ورڈ یوز کریں، ایک ایسا ورڈ یوز کریں جو اللہ کے لیے خاص ہے. منع کیا جاتا ہے. اس سے مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے، بہت گڑبڑ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد تو نظر اللہ کی عبادت ہے. تو وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے اس بات کا فیصلہ فرمایا ہے کہ صرف اسی کی عبادت ہوگی، تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. سب سے محتم بشان یہ حکم ہے. اس کے بعد کا سب سے محتم بشان حکم علماء نے بتایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور احسان کا لفظ ہے. حق کو ادا کرنا احسان نہیں ہوتا، حق کے ادا کرنے سے ایکسٹرا کرنا احسان ہوتا ہے. آپ کے دل میں جو ڈیوٹی واجب ہے اس کو آپ کریں گے تو اس میں کیا احسان ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. نہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ آپ کو لحاظ رکھنا پڑتا ہے، اس کا نام احسان ہے. تو اللہ پاک نے اس بات کا حکم فرمایا ہے کہ تم والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو. اور پھر اس کی تفصیل خود اللہ پاک نے یہاں پر بیان فرمائی سورہ بنی اسرائیل میں. قرآن پاک میں تو ہے بہت سی جگہوں پر، یہاں تھوڑی ڈیٹیل بھی ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، تمہارے ہوتے ہوئے وہ دونوں جب بڑھاپے کو پہنچ جائے. بڑھاپے کا اس بات سے خاص طور پر بیان ہے کہ بڑھاپے میں ان کی رعایت کرنے کی، لحاظ کرنے کی، احسان کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. ورنہ یہ مطلب نہیں ہے آیت کریمہ کا کہ جب تک وہ جوان ہیں جب تک پھڈا کر سکتے ہو ان کے ساتھ، یہ مطلب نہیں ہے. بات کا مطلب یہ ہوتا ہے. اسی بات سے فقہ حنفی کے اندر مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوتا. یہ گرامر ہے اصول فقہ کا. وہ یہ ہے کہ ایک بات ثابت ہو تو اس کے اگینسٹ میں جو بات آ رہی ہے اس کا اعتبار نہیں کرتے ہو لوگ جب تک کہ اس کی کوئی مستقل دلیل نہ آئے. اما یبلغن، اگر وہ پہنچ جاتے ہیں تمہارے پاس بڑھاپے کو، ایک پہنچ جائے یا دونوں پہنچ جائے، کلاہما دونوں کے دونوں ہوں یا دونوں میں سے کوئی ہو، یعنی ماں باپ دونوں حیات ہیں اور دونوں کا بڑھاپا آپ کو مل گیا ہے، یا دونوں میں سے ایک گزر چکا ہے ایک کا بڑھاپا مل گیا ہے. فلا تقل لهما اف، تو نہ کہنا تم ان کو اف بھی. لفظ اف جو ہے وہ عربی میں ایسے ہی ہے جیسے ہمارے اردو میں اوہ ہے، یعنی چڑ کا اظہار نہیں کرنا، ناگواری کا اظہار ان کے سامنے نہیں کرنا.
کچھ نہیں بولنا، سائلنٹ، خاموش. غصے میں آئیں گے، برا بھلا بولیں گے، چڑچڑائیں گے، آپ کی نیند خراب کریں گے، آپ کے بچوں کو ڈسٹرب کریں گے، بچوں کو چھیڑیں گے. بچوں کو بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ اٹھے بیٹھے کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں. اب عمر کا بھی تقاضا ہو چکا ہے، ماں باپ ہے. فلا تقل لهما اف، آپ ان کو اف نہیں بول سکتے. اور لا تقل لهما اف جو ہے یہ تعبیر ہوتی ہے معمولی سی بھی تکلیف نہ پہنچانے کی. یہ مطلب نہیں کہ اف نہیں بول سکتے ڈنڈا اٹھا دے سکتے، اف نہیں بول سکتے گالی دے سکتے، جھڑک دے سکتے. ایک مطلب یہ ہے کہ ایسی بھی تکلیف آپ نہیں دے سکتے کہ جس میں غیر اختیاری طور پر تکلیف دے دی جاتی ہے اور بہت معمولی سمجھی جاتی ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو اس سے آگے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بدرج اولا جائز نہیں ہوتی ہیں. اللہ سبیل الاولویت، بدرج اولا ان کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. فلا تقل لهما اف، ان کو آپ اف بھی نہیں بول سکتے. کچھ قدرے میرے دوستو آدمی کو معاشرے میں زندہ رکھنی پڑتی ہیں. آپ کو خود اس کا پروف دینا پڑتا ہے اپنی زندگی میں، تو پھر اولاد آپ کی دیکھتی ہے آپ کو اور وہ سمجھتی ہے کہ ہاں پیرنٹس کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ یوں رہا جاتا ہے. خود ہم نہ کریں اور بچوں کو بولیں کہ دیکھو بیٹے ہم نے ایسا سنا ہے، ایسا حدیث میں ہے، ایسا قرآن میں ہے، وہ مانتے نہیں، پھر چلتی نہیں بات ہو. دوسری بات یہ کہ اگر چل بھی گئی تو اس نے فائدہ اٹھایا، آپ تو محروم رہتے ہیں. جو کھاتا ہے اس کا پیٹ بھرتا ہے. ہم عمل کریں گے ہمارے درجے میں آخرت میں، اللہ ہم سے راضی ہوگا. ہماری اولاد کرے گی تو اولاد سے راضی ہوں گی. کھانا وہ بھی کھائے، کھانا ہم بھی کھائیں، دونوں کا پیٹ بھرے گا. یہ سمجھیے کہ بھائی اولاد کھاتی ہے کماتی ہے، آپ تو کھانے سے رہ نہیں جاتے نا. یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. فلا تقل لهما اف. اور زیادہ ضرورت ہم لوگوں کو پیش آتی ہے کیونکہ جو ہماری اولاد ہے ان کے جو والدین ہیں ابھی ذرا مرنے سے تھوڑا بظاہر دور ہے، بالکل ابھی آخری اسٹیج میں نہیں آتے نا یہ لوگ. اب ہمارے جو ماں باپ ہوتے ہیں، پیرنٹس ہوتے ہیں جو 50 تک آ گئے، 45 تک آ گئے، 60 تک آ گئے، ان کے والدین میں سے جو کوئی حیات ہوتے ہیں تو وہ بالکل اینڈ پہ ہوتے ہیں. ضرورت تو ان کو زیادہ ہے. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، میں نے دیکھا کہ ہر بات کو آدمی سوچتا ہے کہ یہ جا کے بچوں کو سناؤں گا اور خود بھول جاتا ہے اپنے لیے. تو پہلے اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے. ولا تنہرہما، ان کو چھڑکو نہیں. یہ نیچے سے اوپر جا رہے ہیں اللہ پر، چھوٹی چیز سے آگے چیز کی طرف جا رہے ہیں تھوڑا. ولا تنہرہما، ان کو چھڑکے نہیں، ڈانٹے نہیں، دبتے نہیں. جب جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے، اف کہنے کی اجازت نہیں ہے، تو اسی سے قیاس کر کے، اجتہاد کر کے علماء کو بہت سی چیزیں لکھتے ہیں کہ کسی بات پر آپ ناراض ہو جائیں تو ان کو گھور کے نہیں دیکھنا، نیچے دیکھنا. یہاں تو یہ ہے کہ دیکھتا کیوں نہیں. ناراض ہوتا ہے کوئی آدمی یا راضی ہو تو مرد ہو یا عورت ہو، وہ بڑا اس کو وہ کرتے ہیں کہ بھائی دیکھتے کیوں نہیں ہم کو. ابھی کچھ چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، کچھ چیزوں کو نہیں دیکھنا ہوتا ہے. جب دیکھنا ہوتا ہے تو دیکھے آدمی، جب نہیں دیکھنا ہو تو نہ دیکھے آدمی. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ آفس میں میرے سے عورتیں بڑی ناراض اس لیے رہتی ہے کہ میں ان کو دیکھتا نہیں. میں نے کہا بھائی بتاؤ ان کو ہمارا مسئلہ کہ ہمارے پاس یہی ہے تمہاری عزت کی، تم کو نہ دیکھا جائے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں کچھ گڑبڑ ہے، ہماری آنکھ میں آنکھ ڈالتا ہی نہیں. تو آنکھ میں آنکھ ڈالنا کوئی عزت کی چیز نہیں ہوتی. بہت سی جگہوں پر بے عزتی کی چیز ہے، بے قدری کی چیز ہے، بے حرمتی کی چیز ہے، بدتمیزی کی چیز ہے. ہر جگہ تھوڑی آنکھ میں آنکھ ڈالنا اچھی چیز ہے. یعنی ماں باپ سے کوئی بات ہو گئی تیزی کی، ان کی طرف سے کوئی خلاف طبع بات پیش آ گئی، آپ سے کوئی خلاف طبع ہو گئی، ان کو ناراضگی ہو گئی اور انہوں نے کوئی بات کہہ دی تو ہم بھی گھورنے لگے، اس کی اجازت نہیں. جب ماں باپ غصے میں ہوں اور وہ آپ کو غصے سے دیکھ رہے ہوں تو ہم ان کو غصے سے نہیں دیکھیں گے، ہم نیچے دیکھیں گے. سینہ نہیں پھلائیں گے کہ باپ کے اوپر ڈھال جم جائے، وہ سمجھے کہ یہ تو جوان ہے اور میں تو بڈھا ہو گیا، اگر دونوں کی ہاتھا پائی ہوگی تو کیا ہوگا. وقل لهما قولا کریما، اور ان سے بہت ہی شرافت والی بات اور نرمی کی بات کرے آپ، جو تقاضا ہو ان کی عظمت کا، ان کی محبت کا، ان کی بڑائی کا، وہ والا جملہ استعمال کریں گے، وہ والا لہجہ استعمال کریں گے. جو جملے یوز ہوں گے، جو ورڈ یوز ہوں گے وہ بھی صاف ہوں، چبھنے والے نہ ہو. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بولتا جملہ ہلکا ہے، یعنی آواز نہیں نکالتا زیادہ، لیکن وہ زبان جو الفاظ ہوتے ہیں وہ چبھتے ہیں دل میں جا کے. اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ چبھنے والے جو الفاظ ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ تیزی سے یوز کریں چاہے ہلکے یوز کریں، یہ خنجر کے مار سے زیادہ زہریلے ہوتے ہیں. عربی میں ایک شعر ہے، جراحات السنان لحلتیام ولا یلتام ما جرح اللسان. بھالے کے جو زخم ہوتے ہیں وہ بھر جایا کرتے ہیں، زخم کے جو زخم ہوتے ہیں وہ بھرا نہیں کرتے ہیں، وہ زندگی بھر یاد رہتے ہیں. زبان کے زخم کے لیے
الفاظ کے زخم کے لیے سخت لہجہ بھی ضروری نہیں ہے. جب ہم نے یہ قصہ پڑھا تھا، یہ شعر پڑھا تھا جراحات السنانی، تو اس پر ایک واقعہ بھی لکھا ہوا ہے. چھوٹی سی کتاب ہے جو ہماری ابتدائی درجات کی ہے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک شیر کی اور ایک آدمی کی دوستی ہو گئی. دونوں بیٹھے رہتے تھے. یہ کہانیاں جانوروں کے ساتھ ملا کے سمجھانے کے واسطے بنائی جاتی ہیں زیادہ، جیسے آج کل اس کا سلسلہ بہت چل پڑا ہے. تو دونوں ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آدمی نے شیر سے کہا اچانک ایک مرتبہ کہ تیرے منہ سے بو بہت آ رہی ہے. گوشت کھاتا ہے نا تو منہ بھی نہیں دھوتا، تیرے منہ سے بدبو بہت آ رہی ہے، تو اپنا منہ ادھر پھیر لے یا میں تیرا اپنا منہ ادھر پھیر لیتا ہوں. اس نے خاموشی اختیار کی. اس کے دل میں چپ گئی بات. اس کے بعد شیر نے اس سے کہا کہ یار ذرا میں دیکھتا ہوں کہ مجھے مار جو لگتا ہے نا تو کب بھرتا ہے، تو مجھے یہ ہتھوڑے سے میرے منڈے پہ مار دے زور سے. تو اس نے کہا نہیں یار دوستی میں مارا تو چلیں گے، نہیں تو مار. تو اس نے ہتھوڑے سے زور سے مارا اس کو کلاڑے سے، وہ کٹ گیا کافی. تو کہنے لگے دیکھیں کتنے دنوں میں بھر جاتا ہے، تو تھوڑے دنوں میں ٹھیک ہو گیا وہ. تو شیر بیٹھا ہوا تھا ایک دن، اس کے بعد اس کو باتیں ہو رہی تھی دونوں کی. شیر نے کہا کہ جو تم نے مارا تھا نا کلاڑے کا مار، یہ بھر گیا، لیکن وہ جو اس دن بولا تھا نا کہ تیرے منہ سے بدبو آ رہی وہ نہیں بھر رہا. اور ایک پنجہ مارا اور اس کو ختم کر دیا. جراحات السنان لها التیام ولا التام ما جرح اللسان. بھالوں کے زخم بھر جایا کرتے ہیں، زبان کے زخم نہیں بھرا کرتے ہیں. لوگوں کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے. ماں باپ کے ساتھ میں بھی ایسا لہجہ، دوستوں کے ساتھ میں بھی ایسا لہجہ، اپنے بڑوں کے ساتھ میں ایسے الفاظ، چھوٹوں کے ساتھ میں ایسے الفاظ. میں نے ایک عجیب چیز دیکھی ہے. جب دینیات میں ڈسکس کرتے ہیں نا، معلومات کرتے ہیں، سوال جواب ہوتا ہے یا اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں، علماء سے ملتے ہیں، تو سامنے والا جو ہے بعض مرتبہ یہ اندازہ ہی نہیں کرتا کہ اس کے لفظوں سے تکلیف بھی پہنچتی ہوگی. اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے ایسے کون سے لفظ استعمال کیے، کیسی بدتمیزی میں کر رہا ہوں، کیسی بے حودگی میں کر رہا ہوں، کیا تانا دے رہا ہوں، کیا ٹیز کر رہا ہوں، حق ہے نا حق ہے، کوئی اندازہ نہیں ہوتا. یہ اس کی دلیل ہوتی ہے کہ آدمی کے پاس یہ سینس ہی نہیں ہے کہ زبان سے تکلیف کیسے پہنچتی ہے، اس سے دوسرے مسلمان کو بچانا کیسے ضروری ہے. اسے فرمایا وقل لهما قولا کریما، ان کے ساتھ بہت شرافت والی بات کرو، عزت والی بات کرو. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکا کے پست کر کے رکھیے، اپنے آپ کو ذرا سا نرم بنا کے رکھیے، جھکا کے رکھیے. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور یہ بھی دعا کیجیے کہ میرے پروردگار رحم فرما دے ان پر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا ہے اور میری تربیت فرمائی ہے. کما ربیانی صغیرا، بچپن میں تو یہی میرے رب تھے، رب مجاز یہی ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ لاول وقتہا، نماز کو الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لینا. مگر یہ مسئلہ، یہ حدیث تھوڑی سی تفصیل طلب ہے. نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھنے کا مطلب یہ کہ نماز کا جو وقت مستحب ہو جائے جب پڑھنا. بعض لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ٹائم ہو گیا بس پڑھ لینا. ہر نماز کے ساتھ نہیں ہے ویسا. عشاء کی نماز کو ہمیشہ دیر سے پڑھنا افضل ہے. اگر میں لولا نشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ ولا اخرت العشاء الى ثلث الليل او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. عشاء کی نماز آپ ہمیشہ دیر سے پڑھتے تھے. فجر کی نماز تھوڑا اسفار کر کے پڑھنا روشنی ہونے کے بعد. عصر کی نماز دیر سے پڑھنا. ظہر کی نماز گرمیوں میں دیر سے پڑھنا، سردیوں میں جلدی پڑھنا. مغرب کی نماز ہمیشہ جلدی پڑھنا. تو یہ تو حدیثوں سے ثابت ہے کہ اول وقت پر پڑھنے سے کیا مراد ہے. حدیث شریف کا مطلب یہاں یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو سستی نہیں کرنا. الصلاۃ لوقتہا کا یہ مطلب ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جو اس کے پڑھنے کی ٹائمنگ ہے پھر اس میں سستی نہیں کرنا. پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ ثم بر الوالدین، اس کے بعد جو سب سے بہترین عمل ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. والدین کے ساتھ اچھا سلوک. اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ واقعتاً اخلاص کے ساتھ ان سے سلوک ہو گیا اور وہ خوش ہو گئے، تو زندگی میں اگر کوئی مصیبت آ گئی اور آدمی نے حوالہ دیا اللہ کو کہ یا اللہ میں نے اپنے والدین کے ساتھ یہ برتاؤ کیا تھا، اگر تجھے پسند ہے تو میری یہ مصیبت دور فرما دے، اللہ دور کر دیتے. حدیث شریف میں ہے بات. اور وہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بیان فرمایا بنی اسرائیل کے 3 عابدوں کا جو آپ نے سنا ہوا ہے کہ 3 آدمی جا رہے تھے، راستے میں رات ہو گئی، کار کے اندر چھپ گئے، ہوائیں بارش تیز چلنے لگی اور ایک بہت بڑا پتھر کار کے منہ پہ آ کے چھپ گیا. اتنا وزن تھا کہ تینوں مل کے اس کو ہٹا نہیں سکتے تھے. بیٹھے بیٹھے قبر بن گئی
ان تینوں نے یہ طے کیا کہ اللہ سے اب دعا کرنی چاہیے اور جس کے پاس جو اچھا عمل ہو اللہ کو اس کا واسطہ دے. اللہ کو عمل کا واسطہ دینا برا نہیں ہے، یہ بے ادبی نہیں ہے. بعض لوگوں کو اس میں کی مسکنسپٹ ہے، وسیلے اور واسطے کو منع کرتے ہیں. اس کا ایک طریقہ ضرور ہے مگر وسیلہ منع نہیں ہے اسلام میں، واسطہ منع نہیں ہے اسلام میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی شان میں بے ادبی ہے، یہ اللہ کی شان میں بے ادبی نہیں ہے، تعلق کا اظہار ہوتا ہے اس میں. تو واسطہ تو ارے تو قصہ تو لمبا ہے، ٹائم ہو گیا آپ کا، مگر درمیان کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے یہ دعا کی کہ اللہ آپ کو پتا ہے کہ میں بکریوں کے چرانے والا، گھر جب واپس ہوتا دودھ نکالتا ان سے، میرے چھوٹے بچے بھی، لیکن جب تک میرے والدین نہ پی لیتے میں بچوں کو نہ پلاتا. یہ میں نے ایک بات طے کی ہوئی تھی. ایک دن میں پہنچا، ایک میں والدین کا ذکر ہے، ایک میں صرف والدہ کا ذکر ہے. میں پہنچا تو اس کی آنکھ لگ گئی تھی، میرے دودھ نکالنے تک دیر ہو گئی. میں پہنچا تو اس کی آنکھ لگ گئی تھی اور بچے مجھے ضد کر رہے تھے کہ تم ہمیں دودھ دے دو. میری طبیعت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ زندگی بھر میں نے ہمیشہ پہلے ماں کو پلایا، میں نے نہیں پلانا چاہا. بچوں کو میں نے بہلا دیا، پھسلا دیا اور کٹورا لے کے میں کھڑا رہا کہ جب میری ماں کی آنکھ کھلے گی میں پیش کروں گا اس کو. چنانچہ میری ماں کی آنکھ رات دیر گئے کھلی، میں نے پیش کیا، بڑی اس نے دعائیں دی اور خوش ہوئی. اے اللہ اگر تجھے وہ عمل میرا پسند آیا تو پتھر ہٹا دے، تو پتھر ہٹ گیا. یہ وہ چیز ہے، ماں باپ کی خدمت اللہ کے یہاں اتنی عظیم ہے، اس کو اتنے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ اللہ پاک اس کی وجہ سے دنیا کی مصیبتیں بھی دور فرماتے ہیں، تو آخرت کی کیوں نہیں دور کریں گے. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، ان کی خدمت کرنے، ان کو خوش رکھنے، ان کے ساتھ عظمت و محبت سے پیش آنے کا ایک بنیادی ایک تصور ہے، ایک نظریہ ہے اور ایک خاص ٹھاٹ ہے جو اسلام میں دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. جنہوں نے سنت نہیں پڑھی پڑھ لی.